والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے والدین کو گالی دینا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی آدمی بھی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، حدیث کو غور سے سنو اور اس کے معنی کو سمجھو۔ صحابہ نے سوال کیا بڑے تعجب سے، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ سنو کیسے گالی دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سمجھا دیا، یسب ابا الرجل، اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہی نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے ماں کو باپ کو گالی دینے لگے تو وہی گالی ہے۔ اکثر لوگ اپنے ماں باپ کو مادر پدر نہیں کرتے ہیں، ان کی بہنوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام کو مقصود نہیں ہے بتلانا، کیونکہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ کافر بھی جانتا ہے، ناستک بھی جانتا ہے، ملحد و مرتد بھی جانتا ہے۔ یہاں جو آپ علیہ السلام بتلا رہے ہیں اس کو غور سے سنو، اور اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اس چیز پر کوئی دھیان نہیں ہے، دھیان صرف بیکار چیزوں پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یسب ابا الرجل، جب کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، جس کے باپ کو گالی دیا اس نے بھی لوٹا کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ گویا آپ کی وجہ سے اس نے آپ کو باپ کو گالی دیا۔ اگر آپ اس کے باپ کو گالی نہ دیتے تو آپ کے باپ کو گالی نہ دیتا۔ تو ایک گالی جو اس نے آپ کے باپ کو دیا ہے، آپ کی وجہ سے گالی دیا ہے، اس لیے آپ نے ہی اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے، اور آپ گنہگار ہیں اس کے جس نے گالی کی شروعات کی۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، جب آپ نے اس کے ماں کو گالی دیا تو اس نے الٹ کر کے تمہاری ماں کو گالی دیا، تو سمجھ لو آپ نے ہی اپنی ماں کو گالی دیا۔ متفق علیہ۔ اب آپ سوچو، غور کرو، دن بھر میں کتنے لوگوں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہوگے، اور وہ بھی الٹ کر کے آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہوگا۔ گالی دینے والے میرے بھائیوں، جہاں آپ کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، آپ منافق ہو گئے، وہیں پر جو میرے بھائی، جو میری مائیں، جو میری بہنیں کسی کو گالیاں دیتی ہیں، گالی دیتے ہیں، جواب میں جب اس کے سامنے والا بھی الٹ کر کے اس کو گالی دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دے دیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے آپ نے کسی کے باپ کو کہا تیرا باپ حرامی ہے، تیرا باپ کتا ہے، تیرا باپ شیطان ہے، اس نے الٹ کر کے تمہارے باپ کو اس سے زیادہ سخت باتیں کہہ دی، یا اس جیسی باتیں کہہ دی، تو اس نے آپ کے باپ کو گالی نہیں دیا بلکہ آپ نے اپنے باپ کو گالی دیا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کی ماں کو ایسی بات کہتا ہے کہ تیری ماں ایسی ہے، تیری ماں ویسی ہے، ہمارے یہاں یعنی بہت زبانیں مشہور ہیں، رنڈی ہے، طوائفہ ہے، ایسے ہے، ویسی ہے، اور الٹ کر کے جواب میں اس آدمی نے بھی جب کہہ دیا کہ تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے، تو اس نے نہیں کہا بلکہ تمہاری وجہ سے اس نے کہا ہے، اس لیے ایک گناہ تمہارے اوپر، تم نے اپنی ماں کو گالی دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اے مسلمان بھائیوں، سوچو کہ آج تک آپ نے کتنے اپنے ماں باپ کو گالی دیے ہوں گے۔
میری مائیں، میری بہنیں، سوچے کہ آج تک آپ نے اپنے ماں باپ کو کتنی گالیاں دی ہوں گی، کیونکہ جس طریقے سے مرد حضرات تھوڑی سی باتوں میں گالیاں شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حال ہے۔ جب کوئی بات شروع ہوئی بس شروع کر دیا گالیاں، یہ سوچتی نہیں جانتی رہی، خصوصاً گھروں میں، ساس بہو میں، دیوران جٹھانی میں، پڑاس پڑوسیوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو گالیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ یہ عورتیں تو جیسے گالیاں بنانے کی، باتیں بنانے کی، جھوٹی بہتان تراشی کرنے کی فیکٹریاں ہوں، پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ ایسی ایسی باتیں جن کو کسی نے سنا بھی نہ ہوگا، اور جواباً بھی الٹ کر کے جب پتھر پھینکتے ہو تو پتھر ہی آتا ہے، گالیاں دیتی ہو تو جواب میں پڑوسی بھی گالی، پڑوسن بھی گالی دیتی ہے، جب ساس بہو کو دیتی ہے تو بہو ساس کو بھی الٹ کر کے گالی دیتی ہے، اسی طریقے سے بہو جب ساس کو گالی دیتی ہے تو ساس بہو کو دیتی ہے، دیورانی جٹھانی کو گالی دیتی ہے تو جٹھانی دیورانی کو بھی گالی دیتی ہے۔ جس نے شروعات کیا، جس نے ابتدا کی، سمجھ لو اسی نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی، اسی نے وہ ساری ذمہ داری اٹھانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، سوچو، غور کرو کہ آپ نے گالی دیا ہے یا نہیں دیا ہے اپنے ماں باپ کو۔ اور ہماری پیاری مائیں اور پیاری بہنیں، پیاری بیٹیاں، سوچو جب آپ جھگڑوں میں گالیاں شروع کرتی ہو، جب بتاتی ہو کہ تیرا تو میکا ایسا تھا، تیرے تو نیہر والے ایسے تھے، تیرے تو ماں باپ ایسے ہیں، تیری بہنیں ایسی ہیں، جواباً جس عورت کو تم ایسا کہتی ہو عورت بھی تم کو شروع کر دیتی ہے کہ تم ایسے، تمہاری بہن ایسی، تمہاری ماں ایسی، تو اس کے ذمہ دار تم ہی ہو جس نے اس کو شروع کیا ہے۔ ورنہ اپنی اصل بات پر لڑائی کرو، اپنے اصل مدعے پر بات کرو۔ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں گالیاں کیوں ضروری ہو گئی؟ اگر وہ غلط ہے تو اس کے غلطیوں پر اپنے بات کو مرتکز رکھو، نہ کہ ہر جگہ پورے علاقے میں یعنی دوڑنا شروع کر دو۔ میرے پیارو، اگر گالیاں کی شروعات کیا اور سامنے والا الٹ کر کے تمہیں گالیاں دیا تو سمجھ لو تمہیں نے اپنی ماں کو، اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو گالیاں دیا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو لعنت کرے، گالیاں دے، ملامت کرے۔ قیل یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ؟ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو لعنت و ملامت کرتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسب ابا الرجل۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں، جب آدمی کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کے باپ کو لعنت کرتا ہے تو آدمی بھی بدلے میں اس کے باپ کو لعنت کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، جب کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی آدمی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو لعنت کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کو گالی پڑی، اس لیے تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچو، غور کرو۔ جو اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں من الکبائر عند اللہ تعالی ان یستسب الرجل والدیہ۔ بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالی کے نزدیک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب ہو جائے، سبب بن جائے۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے بنا پر لوگ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تب بھی آپ گناہ کبیرہ کے حقدار ہوئے، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ سوچو، مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں تکبر و غرور نسوں میں گھسے ہوا ہے، ہمارے ان روگٹے کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ ایک آدمی گاڑی پہ جب دو چکی، آج کل گاڑیاں بہت عام سے ہو گئی ہیں، جب بیٹھتا ہے تو لگتا ہے ہوائی جہاز پر بیٹھ گیا، کوئی اس کا چارٹر طیارہ جہاز ہے اپنا۔
اتنا تیزی سے بازو سے غرور و گھمنڈ میں یوں ہاتھ کیے ہوئے نکلتا ہے کہ غبار اڑاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ آدمی غصے سے گالی دیتا ہے جو اس کے اوپر غبار جاتا ہے، جس کے بازو سے بہت تیز آواز کے ساتھ، تیز اسپیڈ کے ساتھ نکلتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، غبار غبار ہو جاتا ہے، گردہ اڑنے لگتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے گردہ اڑا کے کمال کر دیا۔ گھوم کے دیکھتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تم نے تو ایک تکبر کا گناہ کیا اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بن گیا۔ اب اس آدمی کو جس کو تکلیف پہنچی، جس کو گرد و غبار پہنچا، وہ آدمی گالی دیتا ہے کہ یہ شیطان، یہ کتا، یہ کمینہ، اس کے ماں باپ ایسے ایسے کر کے گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ نہیں کھلے عام دیتا ہے تو دل ہی دل میں دیتا ہے، من میں دیتا ہے، پیچھے دیتا ہے، لوگوں سے ہٹ کر کے دیتا ہے۔ یہ وہ سبب ہے جن کے ذمہ دار تم ہو، ان متکبر حضرات ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو گالی ملے۔ اسی طریقے سے آپ جوڑ جائیے، اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیے، جو بھی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنیں گے وہ لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، پیارے مسلمان بھائیوں، نہ آپ خود گالیاں دیں۔ میں بار بار توجہ دے کے کہتا ہوں، گالیاں دینے کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں۔ نہ تو آپ گالیاں دیں اور نہ گالیاں دینے کا سبب ہی بنے، نہ گالیاں دینے کا سبب بنے، نہ ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کو گالی دیں۔ اور اگر ناحق پر رہتے ہوئے لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ کو آپ کے دین کی وجہ سے گالیاں دی جا رہی ہیں تو صبر کرو، مسلمان ہو، ایمان رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اگر آپ دیندار ہیں، آپ کے دین کی وجہ سے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، خصوصاً علماء حضرات کو، عالموں کو گالیاں ملتی ہیں، لیکن وہ اس زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اے وارث نبی ہیں۔ وارث نبی کو گالیاں ملے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے۔ وہ حق پر نہیں ہیں، وہ اس لیے گالیاں دے رہے ہیں کہ عالم حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ایک چور کے چوری پر اس کا محاسبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چور کے چوری پر تنبیہ کرتے ہیں، زانی کے زنا پر آواز اٹھاتے ہیں، سود خوری پر آواز اٹھاتے ہیں، بدچلنیوں پر آواز اٹھاتے ہیں، جاہلی رسم و رواج پر آواز اٹھاتے ہیں، جس کی بنا پر بددین لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ خود منافق اور مرتد لوگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناحق پر ہیں یا غلط طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا سبب بنتے ہیں تو خدا را آپ ہوش میں آ جائیں، سمجھ لو آپ سب سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ویسے لمبی اگر آپ کو تقریریں سننا ہو تو آپ بہت سارے علماء کی تقریریں موجود ہیں، سنیں۔ میں نے سوچا کہ اب ان موضوع پر خصوصی توجہ دی جائے جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر موجود ہے، جو ہمارے اپنے معاشرے میں موجود ہے، جو ہمارے اپنے گاؤں کے اندر موجود ہے، اس پر توجہ دی جائے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ ایسی تقریریں ایک کم ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ ایک خاص موضوع لے کر کے آتے ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور چلے گئے۔ یہ جو ہمارے گھروں کے حالات ہیں، اس پر ضروری ہے کہ ہم توجہ دیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو بندہ سنے وہ خود پر اس حدیث کا اطلاق کرے اور پھر سوچے کہ اس حدیث کے خلاف کام کر رہا ہوں یا اس حدیث کے موافق کام کر رہا ہوں۔ میں اپنی ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ دن بھر میں کتنے آپ نے کسی کی ماں باپ کو گالی دی ہوگی تو انہوں نے آپ کے ماں باپ کو گالی دی ہوگی، یا کتنے ایسے کام کیے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگوں نے ناراض ہو کر، غصہ ہو کر آپ کے ماں باپ کو گالی دی ہوگی۔ ہر حال میں آپ گناہ کبیرہ کے یا سب سے بڑے گناہ کے ذمہ دار ہوئے، گناہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالی دی گئی، آپ نے ابتدا کی، آپ نے شروعات کی۔ اس لیے میں اپنے گاؤں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، کیونکہ وہاں یہ برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، پڑوسی سے لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے،
جب گالی کی شروعات آپ نے کر دی، آپ کا دوسرا پڑوسی بھائی چاہے مرد ہو یا عورت، جب آپ نے شروعات کی اس نے جواب میں گالی دی تو سمجھ لو آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ آپ اگر گالی کی شروعات نہ کر دے تو گالی نہ دیتا۔ اسی طریقے سے گھروں میں عورتیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں۔ جو بھی عورت، یاد رکھنا گناہ میں بڑے چھوٹے کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بڑا گالی دیا تو چھوٹا گالی نہ دے، وہ بڑے ہیں ان کے لیے سب جائز ہے۔ دین ایسی چیزوں کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ ساس ہو، سسر ہو، جٹھوت ہو، جٹھانی ہو، کسی کو کسی پر اس بنا پر فوقیت نہیں ہے کہ آپ بڑے ہیں تو کسی کو گالی دیں گے، یا کوئی گناہ کا کام کریں گے تو آپ کا گناہ چھوٹوں کے گناہ کے یعنی مقابلے میں کم ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ آپ بڑے تھے، آپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا تو ایک ساس، ایک سسر، ایک جٹھوت، ایک جٹھانی اس کو روکتی کہ تم غلط کام کر رہے ہو، بلکہ آپ اس زوم میں کہ آپ بڑے ہو، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم گالیاں دیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہے کریں، یہ ہرگز نہیں، اسلام میں نہیں، یہ جہالت، بددینی اور غیر اسلامی طریقہ ہے، بلکہ کہہ لو کہ شیطانی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ گناہ کے کام میں نہ بڑا آدمی ہونا، نہ عمر میں بڑا ہونا، بلکہ ان کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ گناہ کو روکنے کا سبب بنے۔ نہ گاہوں کا چودھری اور سردار ہونا کوئی امتیاز بنتا ہے کہ آپ نے گالی دے دیا تو کوئی آپ کے جواب میں گالی نہ دے، بلکہ آپ کا اور زیادہ حق ہے کہ آپ گالیاں نہ دیں۔ آپ بڑے ہیں، دوسرے کو روکے کہ وہ بھی گالی نہ دے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بڑا زیادہ ذمہ دار ہے، چھوٹا اس سے کم ذمہ دار بنتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے۔ بڑا یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں سو کروں، چھوٹے خاموش رہیں، جبکہ الٹا ہے کہ چھوٹے آپ سے کم ذمہ دار ہیں، بڑا زیادہ ذمہ دار، بڑی عورتیں زیادہ ذمہ دار، بوڑھے ان سے زیادہ ذمہ دار، بوڑھیاں ان سے زیادہ ذمہ دار۔ اس طریقے سے ہمارے بڑے بزرگ حضرات ان سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ کوئی غلط کام گھروں میں، معاشرے میں، آزو بازو میں، پڑوس میں نہ ہونے پائے۔ آج یہ بڑے گناہ، گندے کام، جرائم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ گناہ کو، جرم کو جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، بولنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا اور محمد رسول اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ